کہ آپ کے اہداف لوگوں کی زندگیوں میں بہتری پیدا کرنے والے ہو، یعنی ویلیو ایڈ کرے لوگوں کی زندگیوں میں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ جب آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ متحرک اور مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ نہ صرف آخرت میں آپ کو اس کے انعامات ملیں گے بلکہ اس دنیا میں بھی آپ کو اچھا بدلہ ملتا ہے۔ لیکن میرے پیارے، بدقسمتی سے بہت سے لوگ جو کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ کامیابی کو عموماً پیسہ اور چیزوں کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اس لیے معاشرے کو کچھ دینے کے لیے ان کی زندگیوں میں کوئی وقت یا گنجائش نہیں ہوتی۔ بالفاظ دیگر، وہ لینے والے ہوتے ہیں، دینے والے نہیں ہوتے۔ میرے پیارے دوستو، اب آتے ہیں اہداف بنانے کی چیک لسٹ کی 7ویں خصوصیت کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اہداف کو اچھی طرح سے متوازن اور مربوط ہونا چاہیے۔ بالفرض اگر آپ کو دوبارہ جوانی ملے یا اگر آپ کو جوانی میں اپنی مرضی کے مطابق جینے کا مکمل اختیار اور تمام تر وسائل مل جائے تو آپ کیسے زندگی گزارنا پسند کریں گے؟ کیا بالکل اسی طرح جو اب گزر رہی ہے یا اس سے مختلف؟ آپ اپنا جواب کمنٹس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ جے کینفیلڈ نے دی پاور آف فوکس میں لکھا ہے، جب 80 سال کے افراد سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ کبھی نہیں کہتے کہ میں دفتر میں زیادہ وقت گزاروں گا یا کمپنی اور دفتر کا کام گھر لا کر کروں گا، بلکہ اس کے برخلاف وہ واضح الفاظ میں اس طرح کہتے ہوئے ملیں گے، میں اپنی زندگی میں توازن رکھوں گا، میں اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گا، میں اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھوں گا، اور میں اپنی روحانی ترقی کے لیے ضرور وقت نکالوں گا، اور اسی طرح میں والدین کی خدمت کے لیے ضرور زیادہ سے زیادہ وقت نکالوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا جب آپ اپنے اہداف مقرر کر رہے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ اپنی زندگی کے ان تمام جہتوں کو ضرور شامل کریں جو آپ کو سکون، اطمینان اور توانائی فراہم کرتی ہے، تاکہ آپ اپنے اہداف کے حصول کے ساتھ ساتھ زندگی سے لطف بھی اٹھائیے۔ پورا دن صرف کاموں کی فکر میں سرگرداں رہنا اور اپنی صحت، فیملی، والدین اور روحانیت کو بھول جانا نہ صرف ہماری صحت برباد کر دیتی ہے بلکہ ہماری سکون کو بھی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، لہٰذا اسے نہ محدود کرنا چاہیے اور نہ فضول کاموں میں ضائع کرنا چاہیے، بلکہ اعتدال سے کام لینا چاہیے، جسے ہم ورک لائف بیلنس کہتے ہیں۔ اب میرے پیارے دوستو، آپ پن اور کاغذ اٹھائیے اور ایک مشق کیجئے۔ مشق یہ ہے کہ آپ لکھ لیجئے کہ کام اور زندگی میں اعتدال کے کیا فوائد ہے، یعنی ورک لائف بیلنس کے فوائد لکھیے، اور یہ فوائد ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ اب میرے پیارے دوستو، ایک اور مشق کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ کام اور زندگی میں عدم توازن کے نقصانات کیا ہے، یعنی ورک لائف امبیلنس کے نقصانات بتائیے۔ اب آتے ہیں اپنے اہداف بنانے کے چیک لسٹ کے 8ویں خصوصیت کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اہداف حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے۔ اس خصوصیت سے اول تو یہ نکتہ بڑا سوچنے کے بیانیے کے متصادم لگتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سوچ ضرور بڑے رکھیں گے، لیکن اس بڑی سوچ کو حاصل کرنے کے لیے وقت کا تعین ہی صحیح اور بہتر نتائج یقینی بناتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے اہداف کے حصول کے لیے درکار وقت کا تعین کرنے میں حقیقت پسند نہیں ہوتے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے اس جملے کو یاد رکھیے گا، اہداف غیر حقیقت پسندانہ نہیں ہوتے، بلکہ غیر حقیقت پسندانہ ٹائم فریم ہی ان کو غیر حقیقت پسندانہ بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا ہدف 3 ماہ میں 30 کلو وزن کم کرنا ہے، لیکن آپ ہفتے میں 5 دن صرف 20 منٹ ورزش کرتے ہیں، تو یقیناً یہ غیر حقیقت پسندانہ ہدف ہے۔
بالکل اسی طرح بڑے بڑے بزنسز اور عالمی سطح پر اثرات ڈالنے والے ادارے بنانے کا بھی یہی حال ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ آپ اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے درکار وقت کا تعین کریں اور اس کے باوجود احتیاطاً اسے دگنے وقت کے لیے خود کو تیار رکھیے، کیونکہ عام طور پر قانونی پیچیدگیوں، حالات کی ناسازگاری، مالی مشکلات اور بہت سارے ناگہانی آفات اور غیر متوقع واقعات مطلوبہ نتائج کے حصول میں تاخیر کا باعث بنتی ہے۔ اور بعض لوگ اپنے اہداف ایسے بناتے ہیں کہ وہ فینٹیسی ہوتی ہے، یعنی تصوراتی۔ مثال کے طور پر ایک لڑکے کا قد 4 فٹ ہے تو وہ کبھی بھی پروفیشنل باسکٹ بال پلیئر نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے لیے 6 فٹ سے زیادہ قد مانگا جاتا ہے۔ لہٰذا سوچ کو بڑا ضرور رکھیے اور اس سے ویژولائزیشن یعنی تصور سازی کے ذریعے مدد لیجیے، کیونکہ اس سے اہداف تک پہنچنے کے لیے جوش پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کا منصوبہ صرف خیالی پولو نہ ہو بلکہ ایک حقیقت پسندانہ منصوبہ ہو۔ میرے پیارے دوستو، اب آتے ہیں اہداف بنانے کی چیک لسٹ کی نوی خصوصیت کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے اہداف لوگوں کی زندگیوں میں بہتری پیدا کرنے والے ہو، یعنی ویلیو ایڈ کرے لوگوں کی زندگیوں میں۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ جب آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ متحرک اور مطمئن رہتے ہیں، کیونکہ نہ صرف آخرت میں آپ کو اس کے انعامات ملیں گے بلکہ اس دنیا میں بھی آپ کو اچھا بدلہ ملتا ہے۔ لیکن میرے پیارے، بدقسمتی سے بہت سے لوگ جو کامیابی کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ کامیابی کو عموماً پیسہ اور چیزوں کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ اس لیے معاشرے کو کچھ دینے کے لیے ان کی زندگیوں میں کوئی وقت یا گنجائش نہیں ہوتی۔ بالفاظ دیگر، وہ لینے والے ہوتے ہیں، دینے والے نہیں ہوتے۔ اور ایک بات غور کے قابل ہے کہ جب آپ لینے والے بن جاتے ہیں تو شاید آپ کو وقتی فائدہ ہو جائے، لیکن لانگ ٹرم معاملات میں آپ ہمیشہ غیر مطمئن اور ناکام ہوں گے، جو سراسر نقصان کا سودا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب میرے پیارے، لوگوں کی زندگیوں میں بہتری پیدا کرنے کے کئی طریقے اور شکلیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں، اپنا مہارت دے سکتے ہیں، اور یقیناً آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اپنے اہداف بناتے وقت اس بات کا دھیان ضرور رکھیے گا کہ آپ دینے والے بنے، نہ کہ لینے والے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے بھی فوری انعام کی توقع نہ کرے، البتہ ایک بات پکی ہے کہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اگرچہ اس میں کچھ وقت لگ جائے۔ اب میرے پیارے دوستو، آپ پن اور کاغذ اٹھائیے اور مشق کیجئے۔ مشق یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں کیا بہتری لانا چاہتے ہیں وہ لکھ لیجئے گا اور ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ میرے پیارے ناظرین، اب آتے ہیں اہداف بنانے کی چیک لسٹ کی 10ویں یعنی آخری خصوصیت کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف کے حصول کے لیے لوگوں کا تعاون کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے تو اہداف بنا لیے، اب لوگوں کا سپورٹ کیسے حاصل کرے، اس کی اسٹریٹجی پر ہم بات کریں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے اہداف کے حصول کے لیے لوگوں کا بنیادی طور پر 3 طریقوں سے آپ سپورٹ یعنی تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کون سا طریقہ آپ کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تو پہلا طریقہ پرخطر یعنی رسکی اور حساس ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف کھل کر پبلک میں بیان کرنا شروع کر دیں۔ جب لوگ آپ کے اہداف سنیں گے تو ان میں کچھ لوگ ضرور ایسے ہوں گے جو آپ ہی کی طرح اہداف بنانے اور حاصل کرنے کا ارادہ کئی عرصے سے دل میں رکھے ہوئے ہوں گے، لیکن بیان کرنے اور شروع کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہوں گے۔ عین ممکن ہے کہ ان کے پاس اثر و رسوخ اور پیسہ بھی ہو۔ جب وہ آپ کے اہداف سنیں گے تو وہ آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اور آپ کی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے، اور اسی طرح آپ اپنے اہداف کے تکمیل کے لیے لوگوں کا تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات نوٹ کیجئے، جب آپ بڑا خواب دیکھتے ہیں
تو حقیقت میں آپ بڑے خواب دیکھنے والے افراد کو متاثر کر کے ان کا تعاون آسانی کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ اب رہی بات رزق کی، تو وہ یہ ہے کہ جب آپ عوام میں اپنے اہداف کھل کر بیان کرتے ہیں تو آپ کا ساتھ نہ دینے والے لوگ بھی آپ پر دباؤ ڈالیں گے کہ بھائی آپ کے اہداف کا کیا ہوا، اور یہ ممکن ہے کہ ان کے دباؤ کی وجہ سے آپ کے اندر مایوسی پیدا ہو اور آپ دل برداشتہ ہو کر وہ ہدف ہی چھوڑ دے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دباؤ کے باعث آپ کے اندر اپنے اہداف کی حصول کی لگن اور تڑپ مزید بڑھ جائے اور آپ لوگوں کی تنقید کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کر لے۔ دونوں چوائسز کا اختیار آپ کا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہ طریقہ کار اکثر تحریکی لیڈر اور کبھی کبھی سیاسی لیڈر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب اپنے اہداف کے حصول کے لیے لوگوں کا تعاون حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف بنائیں اور ان کو اپنے حد تک محدود رکھ کے پھر خود مسلسل محنت کے ذریعے اپنے اہداف کا ایک چھوٹا سا ماڈل بنا کر وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دے۔ تب ان میں سے چند افراد آپ کی طرح اہداف رکھنے والے آپ سے متاثر ہو کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، کیونکہ عمل الفاظ سے زیادہ زور سے بولتا ہے۔ لیکن یہ بات نوٹ کیجئے، یہ انتہائی محتاط طریقہ ہے۔ اکثر بڑے اداروں کے پارٹنرشپ کرنے والے افراد اسی طریقے سے اپنے خوابوں کو پورا کرتے ہیں۔ اب میرے پیارے آتے ہیں اپنے اہداف کی حصول کے لیے لوگوں کے سپورٹ کا تیسرا طریقہ، اور وہ زیادہ دانشمندانہ اور حکمت پر مبنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اہداف بنائیے اور اس کے بعد اپنے اعتماد کے اور چیدہ با اثر لوگوں کے ساتھ یہ اہداف شیئر کرنا شروع کر دے۔ جب وہ آپ کے ویژن اور اہداف سے متاثر ہو جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ شامل ہو کر آپ کی ٹیم کا حصہ بن کر آپ کے معاون بن جائیں گے اور آپ کو مسلسل سپورٹ دیتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ پن اور کاغذ اٹھائیے اور مشق کیجئے، اور مشق یہ ہے کہ آپ اپنے اہداف کے حصول کے لیے لوگوں کا تعاون اور مدد حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں گے اور کیوں، اور لکھنے کے بعد آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ضرور کمنٹس میں پوچھئے گا، آپ واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔